نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہر سال ادارہ تحقیقات اسلام کی طرف سے یہ خاص پروگرام سحری کا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس سال بھی یہ پروگرام جاری ہوا اور آج ماہ رمضان کی 3 تاریخ ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن سید کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے۔ اس سلسلے میں ادارہ تحقیقات اسلامی نے مجھ ناچیز کا انتخاب کیا اور میں حاضر خدمت ہوں۔ سید کائنات فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ سلام اللہ علیہا، ان کے متعلق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کائنات کی عورتوں میں افضل ترین 4 عورتیں ہیں۔ پہلا تذکرہ پہلی عورت کا نام جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مریم بنت عمران یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ۔ دوسری جو افضل ترین خواتین میں سے ہے، حضرت آسیہ زوج فرعون یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والی۔ تیسرے نمبر پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھے نمبر پہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کی ولادت کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ نبوت کے 5ویں سال بعد حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت نبوت کے 5 سال پہلے، اور اسی پر اکثر مورخین کا اتفاق ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی، یعنی وحی کا آغاز ہوا حضرت فاطمہ 5 برس کی تھی، تو بچپن میں ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وحی کی گواہ رہی۔ جب خدیجہ کے مبارک بطن میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ ان مہینوں میں مجھے جنت کی خوشبو آتی تھی جس عرصے جس وقت حضرت فاطمہ میرے بطن مبارک میں تھی۔ اس کا تذکرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو ولادت کے وقت حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کی مبارک جبین کو بوسہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ، مجھے حضرت فاطمہ کے سر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ صحن کعبہ میں حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، کفار نے حضور علیہ السلام کا گلا دبایا، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی کی حالت میں، اسی دور میں اسی وقت میں جب آپ بالکل چھوٹی تھی، تو یہ تکالیف انہوں نے سہی کہ حضور علیہ السلام کا مبارک گلا دبایا کافروں نے، تو حضرت فاطمہ آئی اور ان سے لڑائی کی، جھگڑا کیا۔ ایک اور مرتبہ بدبخت مشرکین نے اونٹنی کی اوجڑی حضور علیہ السلام کی پشت پر ڈالی اور آپ نے آ کر اسے صاف کیا۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے لیے بد دعا دی۔ علماء کہتے ہیں کہ جن جن لوگوں کے لیے، جن جن کافروں کے لیے حضرت فاطمہ نے بد دعائیں دی، سب کافر جنگ بدر میں مارے گئے۔ جب آپ 10 سال کی ہوئی تو شعب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا۔ 3 سال حضور علیہ السلام کے گھرانے سے بائیکاٹ کیا گیا، اور اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 10 برس کی تھی، اور 10 برس کی عمر میں یہ 3 سال مشکل ترین یہ 3 سال حضرت فاطمہ نے سہے اور برداشت کیے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق اور ان کے فضائل کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، اے عائشہ، حضور علیہ السلام کائنات میں سب سے زیادہ محبت کن سے کرتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، حضور علیہ السلام سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ سے کرتے ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے عائشہ، تو مردوں میں کس سے محبت کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ زوجہا، حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کے شوہر یعنی مولا کائنات سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مردوں میں۔ آج کل لوگ ترازو لے کے گھوم رہے ہیں کہ یہ افضل ہے یا یہ افضل ہے۔ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات کے بارے میں فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں۔ کسی جاہل نے ایک عاشق سے سوال کیا کہ عائشہ افضل ہے یا فاطمہ رضی اللہ عنہما؟ تو عاشق نے جواب دینے سے انکار کیا، لیکن سائل نے اصرار کیا، نہیں، آپ کو جواب دینا ہے۔ تو عاشق نے کہا، جواب دینے سے پہلے میرا ایک سوال آپ سے ہے کہ مجھے بتائیے، عائشہ بیٹی ہے ابو بکر کی اور فاطمہ بیٹی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل ہو نہیں سکتی۔ دوسری بات، فاطمہ بیوی ہے شاہ ولایت کی، اور عائشہ بیوی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ثابت ہے کہ علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل ہو نہیں سکتی۔ تو سائل نے کہا ہے کہ مسئلہ کیا ہوا؟ تو عاشق نے جواب دیا، اس کا حل اب گھر میں تلاش کر لیں۔ متفق علی حدیث ہے، حضرت عائشہ ہی روایت کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں، مبارک کان میں کچھ فرمایا، تو یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رونے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد حضور علیہ السلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک کان میں اور ایک بات کہی، تو اس پر حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ کچھ عرصہ بعد سوال کرنے والوں نے سوال کیا، اے فاطمہ، ایسی کیا بات تھی؟ حضور علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد سوال کیا گیا، اے فاطمہ، کیا بات تھی کہ آپ مصطفیٰ نے کچھ کہہ دیا اور آپ رو پڑی؟ اس کے فوراً بعد مصطفیٰ نے دوسری بات کہی اور آپ ہنسنے لگی، بات کیا تھی؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا، پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ، اب میں آپ سے جدا ہونے والا ہوں، اب میں آپ سے رخصت ہونے والا ہوں، اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، تو میں مصطفیٰ کی جدائی کی بات سن کر رونے لگی۔ تو پھر مصطفیٰ کریم نے جب دیکھا کہ میری بیٹی لخت جگر رونے لگی، تو فرمایا، اے فاطمہ، دوسری بات کہہ رہا ہوں، میرے جانے کے بعد سب سے پہلے آپ ہیں جو مجھ سے سب سے پہلے ملاقات